السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفن شدہ خزانہ نکالنے کے لیے اگر کسی شخص کو دفن شدہ چیز دریافت کرنا ہو، دفن شدہ چیز معلوم کرنا ہو، تو اس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے اندر ایک عمل لکھا ہے جس کے ذریعے سے دفینے کو یا کوئی پوشیدہ چیز کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برائے دفینہ و امر مقصود وغیرہ، یعنی اگر کوئی پوشیدہ چیز ہے، کوئی دفن کی ہوئی چیز ہے، اس کو معلوم کرنا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے، کوئی مطلب ہے جس کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے ان قرآنی آیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل دفینے پر یا جو بھی کام مقصود ہے اس پر اللہ تعالیٰ اطلاع حاصل کروا دیتے ہیں۔ قرآنی آیت ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ قرآنی آیت ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 رکوع 2 کی یہ آیت ہے۔ اس کے سلسلے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شخص کسی پوشیدہ امر کو، کسی پوشیدہ چیز کو، کوئی مخفی چیز کو، کوئی چھپی ہوئی چیز کو معلوم کرنا چاہے، دریافت کرنا چاہے، مثال کے طور پر مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے، یعنی حمل والی جو عورت ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی اطلاع اللہ کے حکم سے حاصل کرنا چاہے، یا دفینہ کہاں ہے، یعنی کوئی چیز اگر زمین میں دفن ہے، جو دفینہ ہوتا ہے اس کی اطلاع حاصل کرنا چاہے، یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا، کوئی چیز اس نے کسی جگہ پر دفن کیا، چھپا دیا، پھر بعد میں اس کو بھول گیا، اس کا موقع دریافت کرنا چاہے، اس کی جگہ معلوم کرنا چاہے، یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہے، یا غائب کب تک آ جائے گا، کوئی شخص غائب ہو گیا ہے، کوئی شخص گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، اس کے سلسلے میں اطلاع حاصل کرنا ہے، یا اسی طریقے سے یا مریض کب تک شفا پائے گا، کسی مریض کے سلسلے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ شفا کب تک حاصل کر سکے گا، اس کو شفا کب تک حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہ وہ حاملہ کے شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا دفن شدہ جو خزانہ ہے اس کے سلسلے میں اطلاع حاصل کرنا ہے، یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا ہے اس کو معلوم کرنا ہے، یا کوئی شخص گم ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، یا بیمار کب تک شفا حاصل کر پائے گا اس سلسلے کی اطلاع حاصل کرنی ہے، تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس کو ان مقاصد کو حاصل کرنا ہو تو وہ شخص وضو کر کے عطر لگائے، اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کر کے اپنے اوپر عطر لگائے، اور دوشنبہ کے روز یعنی پیر کے روز روزہ رکھے۔ پہلے تو اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، وضو کر کے پیر کے دن روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جس شخص کو بھی یہ چیزیں ساری کی ساری معلوم کرنی ہیں، ایسے شخص کو خواہ وہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے، یا جو چیز دفن شدہ ہے، پوشیدہ ہے،
پوشیدہ ہے یا مدفون ہے اس کے سلسلے میں اطلاع حاصل کرنا ہے، یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہے وہ کب تک آئے گا اس بارے میں معلوم کرنا ہے، یا مریض جو ہے کب تک شفا یاب ہوگا اس سلسلے میں اطلاع حاصل کرنی ہے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے کہ وہ وضو کرے وہ عطر لگائے اور پیر کے دن روزہ رکھے، وضو کر کے عطر لگائے اور پیر کے دن روزہ رکھے، اور پیر کے دن روزہ رکھنے کے بعد باوضو سو جائے، اور شب کو یعنی رات میں جب پیر کے دن روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کے بعد جب رات آئے گی تو رات کو باوضو سو جائے، اور صبح منگل کے روز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ان آیتوں کو جو اوپر پڑھی گئی ہیں ایک ہرے کپڑے پر زعفران اور اس کے اندر گلاب خالص یعنی گلاب کا جو پانی ہوتا ہے اس سے ان آیتوں کو ایک ہرے کپڑے پر لکھے، پھر اس کپڑے کو عود و عنبر سے دھونی دے، عود اور عنبر کی خوشبو کے ذریعے سے اس کپڑے کو جس پر زعفران اور گلاب خالص یعنی خالص گلاب کا جو پانی ہے اس کے ذریعے سے جو اس نے اس آیت کو سبز کپڑے پر لکھا ہے اس کپڑے کو عود سے عنبر سے اس کو دھونی دینی ہے، دھواں دینا ہے، دھونی دے کر اس کو ایک ڈبے کے اندر رکھ کر اس کو بند کر دے، یعنی اس کپڑے کو جس پر اوپر کی جو مذکورہ قرآنی آیت ہے جو اس نے اس پر لکھا ہے ہرے کپڑے پر زعفران اور گلاب خالص کے ذریعے سے اس کو عود اور عنبر سے دھونی دینے کے بعد اس کو ایک ڈبے کے اندر رکھ کر اس کو بند کر دے۔ لیکن آگے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کے نہ کوئی آدمی اس کو دیکھے، یعنی جس وقت وہ صبح منگل کے روز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جب وہ سبز کپڑا ہرے کپڑے پر زعفران اور گلاب کے خالص پانی کے ذریعے سے جب یہ آیت کو لکھے اور اس پر عود اور عنبر سے دھونی دے تو اس کے ڈبے کے اندر رکھے، لیکن اس وقت اس کو کوئی نہ دیکھے، نہ چاند اور سورج کا سامنا ہو، یعنی اندر گھر کے اندر کسی جگہ پر پوشیدہ جہاں پر سورج کی یا چاند وغیرہ کی روشنی نہ پڑتی ہو ایسی جگہ پر تنہائی میں لے جا کر اس ڈبے کے اندر اس کپڑے کے اوپر جو لکھی ہوئی آیت ہے وہ کپڑا ہے اس کو اس کے اندر بند کر دے، اس طرح کہ نہ کوئی آدمی اس کو دیکھے نہ چاند سورج کا سامنا ہو۔ پھر جب بدھ کی رات ہو، جب پورا منگل کا دن جو ہے گزر جائے، منگل کے گزرنے کے بعد دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد جب بدھ کی رات یعنی چہارشنبے کی رات ہو تو عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر کہے، جس ڈبے میں دن کے وقت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سبز کپڑے پر عرق گلاب اور زعفران کے ذریعے سے یہ آیت لکھ کر عود اور عنبر سے دھونی دے کر اس نے ڈبے میں رکھا تھا اس کو لے لے، اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر کہے، یا عالم الخفیات فی الامور یا من ہوا علی کل شیء قدیر اطلعنی علی کل ما ارید انک علی کل شیء قدیر، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے تمام معاملات میں، اے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اطلعنی علی کل ما ارید، مجھے اطلاع دے دیجئے ہر اس چیز پر جو میں چاہتا ہوں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قدیر ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ جو الفاظ منقول ہیں ان الفاظ کو عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر اس کو پڑھنا ہے، یا عالم الخفیات فی الامور یا من ہوا علی کل شیء قدیر اطلعنی علی کل ما ارید انک علی کل شیء قدیر، یا عالم الغیب یا عالم الخفیات فی الامور یا من ہوا علی کل شیء قدیر اطلعنی علی کل ما ارید انک علی کل شیء قدیر۔ پھر ذکر کرتا ہوا سو جائے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھ کر رکھ دے، پھر ذکر کرتا ہوا سو جائے۔ تو یہاں پر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس طریقے سے بدھ کے روز یعنی بدھ کی رات یعنی جب منگل کا دن ختم ہو جائے گا مغرب کے بعد چہارشنبے کی رات شروع ہو جائے گی، اس آیت کو ڈبے کو ہاتھ میں لے کر اس وظیفے کو پڑھے، اس منقول دعا کو پڑھے، پھر رات میں پھر ذکر اللہ کرتا ہوا سو جائے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے۔ خواب میں کوئی شخص امر مقصود بتلا جائے گا، جو بھی کام
کو حاصل کرنا ہے، جو بھی مقصد کو حاصل کرنا ہے، جو بھی مقصد کی برآوری مقصود ہے، یا کسی چیز پر اطلاع حاصل کرنا ہے، کوئی دفینے کو معلوم کرنا ہے، حمل میں کیا ہے معلوم کرنا ہے، مریض کب شفا یاب ہوگا اس کی اطلاع حاصل کرنی ہے، یا کوئی شخص گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، وہ کب تک آئے گا، کہاں ہے، اس کی اگر اطلاع حاصل کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں اس عمل کے بعد جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے گا تو خواب میں کوئی شخص آ کر امر مقصود جو مقصد ہے اس مقصد کو وہ شخص بتلا کر چلے جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس شب کو نظر نہ آئے، یعنی پیر سے جب عمل شروع کیا ہے چہارشنبے تک بھی شام میں سونے کے بعد اگر خواب میں کوئی شخص آ کر اس چیز کی اطلاع نہ دے اور اس کا مقصود حاصل نہ ہو، اگر اس شب کو نظر نہ آئے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر اب پھر سے دوبارہ جس طریقے سے پیر کے دن روزہ رکھا تھا اسی طریقے سے پھر جو ہے ذکر اللہ کرتا ہوا سو جائے، خواب میں کوئی امر مقصود بتلایا جائے گا۔ اگر اس شب کو نظر نہ آئے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر شب جمعہ میں جمعرات کے دن روزہ رکھ لے۔ منگل کی شام میں اگر نظر نہ آئے، اگر چہارشنبے کی شام میں نظر نہ آئے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر شب جمعہ جو جمعہ کی رات ہے جمعہ میں اسی طرح کرے، یعنی ہاتھ میں ڈبہ لے کر یہ جو دعا منقول ہے وہ دعا کرتا ہے پڑھ کر پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے جمعہ کی رات میں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی خواب میں اس کی خبر دے کر چلا جائے گا، جس کی اطلاع جس کی خبر حاصل کرنا مقصود ہے اس کی اطلاع وہ شخص دے کر چلا جائے گا۔ تو یہ قرآنی آیت ہے، اس کا اہتمام کر کے جس طریقے سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے، اس قرآنی آیت کا اس طریقے سے اگر اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی سبز کپڑے پر پیر کے دن روزہ رکھ کر شام کو پیر کے دن روزہ رکھ کر باوضو سونا ہے، صبح منگل کے روز طلوع آفتاب سے پہلے سبز کپڑے پر، ہرے کپڑے پر زعفران اور غلاب خالص کے ذریعے سے اس آیت کو جو اوپر منقول ہے اس کو لکھنا ہے، پھر اس کپڑے کو عود اور عنبر سے دھونی دینی ہے اور اس کو ڈبے کے اندر رکھنا ہے، اس طریقے پر کہ سورج کی یا چاند کی روشنی اس پر نہ پڑے، کوئی شخص اس کو نہ دیکھے۔ پھر جب منگل کا دن گزر جائے، جب چہارشنبے کی رات آ جائے تو عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر یہ منقول دعا پڑھنی ہے، پھر ذکر کرتا ہوا سو جانا ہے، تو خواب میں کوئی شخص بتلا جائے گا۔ اگر اطلاع نہ حاصل ہو سکے اس طریقے سے تو پھر جمعرات کو روزہ رکھے اور شب جمعہ میں اسی طریقے سے اس ڈبے کو لے کر اس دعا کو پڑھے، پھر ذکر کرتا ہوا سو جائے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مسلسل عمل کرنے سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔